اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائے ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد جناب محمد دانیال قادری صاحب تشریف فرمائے۔ خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے بزرگ ثنا خانوں میں سے ہمارے ساتھ آج جو مہمان تشریف فرمائیں، عزت مآب جناب خالد محمود قادری صاحب، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں مہمانوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایک دفعہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گنو و مصروفیات سے وقت دیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خیریں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو اس پروگرام کے اندر ہم جو موضوع زیر بحث لے کے آئیں گے وہ جماعت کے حوالے سے ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے فضائل و برکات ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آگے چل کر ہم اس موضوع پر بات بھی کریں گے، اور آج دیکھیں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا ضروری ہے۔ اور یقیناً سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو بالکل اگنور کر دیا ہے۔ مسجد میں اذان کی آواز بھی ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اب تو شاید اقامت کی آواز جو ہے وہ بھی لاؤڈلی ہوتی ہے، اسپیکر پر ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، سہولتیں ہونے کے باوجود، لیکن پہلی بات ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے، اور اگر پڑھنے جائیں تو پھر جماعت کو ترک کر کے پڑھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اور پھر جماعت کو جان بوجھ کے ترک کرنے کے حوالے سے جو وعیدیں سنائی گئی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھوں گا۔ میں گزارش کروں گا جناب محمد دانیال قادری صاحب سے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ بسم اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے آقا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا یا کا پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں آقا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یقیناً مدینہ شریف کی پرفضائیں اور وہ برکت والی بہاریں جسے نصیب ہوتی ہیں وہ لفظوں میں تو نہیں بیان کر سکتا، وہ چاہ کر بھی بیان کرنا چاہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔
اور دوسری بات جو آپ نے عرض کی کہ دنیا والے تو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ ہے جہاں سے ہمیں پیار میسر آتا ہے، وہ مدینہ ہے۔ اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم نوازی فرماتے ہیں۔ میں قبلہ معروف نعت خوان اور بزرگ نعت خوان جناب خالد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا میرے آقا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، میرے آقا صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں میرے آقا، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں۔ صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، میرے آقا صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی طبیبنا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو میرے آقا، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو۔ صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے اور خوبصورت اور دھیمے لہجے سے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ جماعت کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی تھی کہ جماعت کیا ہے اور جماعت کی فضیلت کتنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کا مرتبہ اور ہے، اور جب بندہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اکیلے بندے سے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہے اس کی نماز کا ثواب 27 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور اکیلا نماز پڑھنا بھی اچھا عمل ہے، پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، آپ پڑھیں، لیکن جہاں آپ کو ممکن ہو، عذر شرعی مانے نہ ہو، وہاں جماعت کو کسی صورت بھی ترک نہ کریں۔ جہاں میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک بڑی خوبصورت حدیث مجھے یاد آتی ہے، اور حضور علیہ السلام کے غلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے نبینا ہوں، مسجد میں آنے جانے میں بڑی تکلف ہوتی ہے، حضور بڑی تکلف کا سما ہوتا ہے، دور ہے گھر مسجد سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو میرے لیے اجازت ہے کہ میں فجر کی نماز
اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ باقی ساری نمازیں، بندہ آنکھوں سے نبینا ہے، غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا ان الفاظوں پہ کہ بندہ آنکھوں سے نبینا ہے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت فرما دیجئے فجر کی نماز چونکہ دور ہے گھر، اور اگر مجھے اجازت فرما دیجئے تو میں گھر میں ادا کر لوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام یہ بتاؤ تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ جی، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی گھر میں اذان کی آواز آتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے تو پھر تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ اب غور کیجئے کہ بندہ آنکھوں سے بھی نبینا، عذر شرعی مانے بھی ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی حکم ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ آپ اور میں وقت ہونے کے باوجود، مسجد کے قریب ہونے کے باوجود، اب تو الحمدللہ العظیم ہمارے ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرما دیا ہے، ہر گلی کے اندر کم از کم 2 نہیں 3 نہیں 5 6 مساجد موجود ہیں، کم از کم۔ اگر جس گلی میں بہت ہی کم مساجد ہیں، کم از کم 2 3 مساجد ہیں، یقیناً موجود ہیں۔ اگر اتنی سہولت ہونے کے باوجود بھی آپ اور میں اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں ہمارے لیے غفلت اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سوا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو جنگ بندی کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام نے جماعت کو ترک کرنے سے منع فرمایا۔ حضور نے جنگ کے موقع پر بھی جماعت کو لازم قرار دی۔ حضور نے جنگ کے موقع پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نماز با جماعت ادا کی، اور سچی بات یہ ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنے سے جہاں بہت سارے فائدے، وہاں میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پر میری سمجھ میں آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 12 مرتبہ جماعت کے لیے بھی بندے مومن کو رغبت دلائی، اور نبی رحمت علیہ السلام کی درجنوں احادیث مبارکہ جو آپ کی اور میری اصلاح کرتی ہیں، جو آپ کو مجھے جماعت کی طرف، نماز کی طرف رغبت دلاتی ہیں، ان میں مجھے جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ ایک یہ بھی ہے کہ جہاں 10-12 بندے جمع ہو جاتے ہیں، جہاں 50 بندہ یا 100 بندہ جمع ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، 20 30 40 بندہ موجود ہوتا ہے، ان میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے، جس کی اداؤں کو رب پسند کر رہا ہوتا ہے، اور جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ رب ذوالجلال کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ جانے کے ایک فائدہ ہمیں، جہاں اور ہزاروں فائدے ہمیں میسر آتے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے انداز بیاں، انداز ادائیگی ایسا نہ ہو کہ جیسا اللہ کا حکم ہے ہم ایسے ادا نہ کر سکتے ہوں، لیکن اس جماعت کے ساتھ وہ بندہ بھی موجود ہو جس کی ادائیں رب کو پسند، جس کا اٹھنا بیٹھنا رب کو پسند ہو، وہ اگر جماعت کے ساتھ موجود ہے تو یقیناً با یقیناً حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 40 یا 30 یا 20 بندوں میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی سن لی جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے سب کی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جی، تو یقیناً با یقیناً آپ جماعت کو ترک نہ کریں اور جماعت کو اپنے اوپر لازم سمجھیں، اور جہاں تک ممکن ہو ہر ممکنہ کوشش کر کے جماعت کے ساتھ نماز کو حال حال میں ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی برکت کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نماز کے جب ہم نے فضائل کے اوپر بات کی تو ان میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف فرماتے، جب وہ نماز پڑھ کر جا رہا ہوتا ہے گویا وہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیے ہی نہیں ہیں، جیسے اس سے کبھی گناہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ نماز کی اتنی برکت ہے، اور نماز کے ساتھ پھر باجماعت ادا ہو تو اس کا اور ہی لطف آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندہ کو قریب کرتی ہے جماعت۔ اور جماعت کے ساتھ جب بندہ جاتا ہے اس کی ایک اور بنیادی طور پہ جو فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کے دل میں نفاق نہیں رہتا۔
یہ بڑی قیمتی بات ہے، اور سچی بات یہ کہ یہ دانشور لوگوں کی کہی ہوئی بات ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کے دل میں کینہ بغض جیسی بیماری کبھی بھی نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، بارہا مرتبہ مصافحہ کرتا ہے، اور مسلمانوں کا شیوہ یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ دعاؤں سے نوازتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکات۔ ان عظیم کلمات خیر سے جب وہ نوازتے ہیں تو ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی رہتی ہے، اور اس محبت کی برکت سے دل صاف رہتا ہے، دل کے اندر کینہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے جماعت کو لازمی اپنے اوپر لازم سمجھیں، اور نماز کو بالخصوص اپنی زندگی کے اندر شامل رکھیں۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ نماز آپ کی زندگی سے نکل گئی ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قربت سے، اس کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لازم کیجئے اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر جناب محمد دنیال قادری صاحب کی جانب بڑھوں گا، گزارش کروں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، تیرے ہون تے تیری قسم، 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 مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، کہ حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی منقبت پیش کر رہے تھے۔ میں جناب خالد محمود قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے
تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ بھی مجھے، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ بھی مجھے، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے، مجھ گناہگار و خطا کار کو محشر میں ادیب، مجھ گناہگار و خطا کار کو محشر میں ادیب، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کی رلانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں بزرگ ثنا خان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح شاعری فرما رہے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے وقت اختتام پذیر کو پہنچا، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔